ناظرین، ایک طویل غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ تو آپ حیران تو ضرور ہو رہے ہوں گے کہ پاکستان میں کاپیں ٹانگتی رہیں، انڈین میزائل پاکستانی حدود میں منڈلاتا رہا، عوام سازش اور مداخلت میں فرق تلاش کرتی رہی، اور ہم اس ساری صورتحال میں بے خبر کیسے رہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم بالکل باخبر ہیں، اور 1 سال سے اپنے ناظرین سے رابطہ منقطع ہونے کی وجہ کچھ نامعلوم طاقتیں ہیں جو اس چینل کی آواز کو بند کرنا چاہتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان طاقتوں کو شکست دی جا سکے۔ تو خبروں میں سب سے پہلے ذکر عالیہ اور عظمیٰ کی لڑائی کا۔ جی ہاں ناظرین، پچھلے دنوں عظمیٰ اور عالیہ کی لڑائی خبروں میں سب سے آگے رہی۔ ٹویٹر کا ٹرینڈ عظمیٰ کو عالیہ نامنظور ٹاپ ٹرینڈ رہا۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور سمجھیں، ہم بات کر رہے ہیں وزارت عظمیٰ کی، جو میدان جنگ میں اتری عدالت عالیہ کے خلاف۔ ایک طرف عظمیٰ نے آخری بال تک یعنی آخری حد تک جانے کا فیصلہ کیا، تو دوسری جانب عالیہ نے رات گئے تیر برسائے۔ اس جنگ کا اختتام تب ہوا جب میدان جنگ میں بوٹس اتر آئے۔ سیاسی صورتحال پر سابق وزیر داخلہ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے ہونے کے اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، جو یہ تعین کریں گے کہ اگلے 72 گھنٹے کتنے اہم ہیں۔ نون میں سے بالآخر شین نکل ہی آئی ہے۔ پاکستان کی بدلتی سیاسی صورتحال پر تبصرہ لینے کے لیے ایک نامعلوم صحافی نون لیگ کے قائد کے گھر انٹرویو لینے پہنچا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی قائد ہیں جن کا نام نون سے شروع ہوتا ہے۔ اس موقع پر صحافی نے ایک نامناسب سوال کیا کہ ہر نقصان دہ چیز کا نام نون ہی سے کیوں شروع ہوتا ہے، مثلا ناجائز، نامعقول، نکھٹو، نامراد وغیرہ وغیرہ۔ اس پر نون لیگ کے قائد کا جواب تھا کہ اب نون کی فکر کرنا چھوڑیں اور شین کی فکر کریں۔ یہ سن کر صحافی شرمندہ ہو کر شکریہ کرتے ہوئے شین لیگ کے کسی شریر رکن کی تلاش میں نکل گیا۔ ایوان صدر میں نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا۔ پی ڈی ایم کے لیے حیران کن صورتحال اس وقت پیش آئی جب ان کو معلوم ہوا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کر رہے۔ اس صورتحال میں شہباز شریف کا اپنے مخصوص انداز میں اپنے قائدین کو یہ جواب دیا، ہم نے اتنی بوٹ پالش کی جتنی کی جا سکتی تھی، مگر 2 ہاتھوں سے کتنی بوٹ پالش کی جا سکتی ہے۔ عمران خان کا نئی قائم شدہ حکومت کو ماننے سے انکار۔ خان صاحب کا مزید یہ کہنا تھا کہ حکومت کا وجود امریکہ کی غلامی قبول کرنے کی وجہ سے ہوا، جبکہ عوام کا ایک بڑا حصہ خان صاحب کے موقف کی تائید کرتا دکھائی دیتا ہے۔ عوام کا کہنا تھا کہ ہمیں امریکہ کی غلامی نہیں، نیشنلٹی چاہیے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ نئی حکومت چند دن کی مہمان ہے، کیونکہ عمومی طور پر سب چور مل کر چوری تو کر لیتے ہیں، مگر چوری کا مال تقسیم کرتے وقت ان میں لڑائی ضرور ہوتی ہے۔ دوسری جانب عوام امریکہ کی شکر گزار ہیں کہ وہ پاکستان کا گند صاف تو نہیں کر سکے، مگر ایک جگہ اکٹھا ضرور کر دیا۔ شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، سابقہ حکومت کے غیر آئینی اقدام پر شدید تنقید۔ میاں صاحب کا کہنا تھا کہ عدلیہ نے آئین کی محافظ بن کر تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ فواد چودھری نے میاں صاحب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے منہ سے آئین کی پاسداری کی باتیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ عوام جانتی ہے کہ آپ آئین کے نہیں بلکہ پائین کے وفادار ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف کا سابق وزیر اعظم عمران خان کے غیر آئینی اقدامات کے خلاف جی ایچ کیو جانے کا فیصلہ۔
وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا سابق وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب سے وزیر اعظم ہاؤس کے وائی فائی پاس ورڈ کے بارے میں دریافت کیا، جس پر خان صاحب نے پاس ورڈ بتایا جو کہ یہ تھا: بیگرز کینٹ بی چوزرز 1 2 3۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ملکی صورتحال اور بیرونی سازش کے ذریعے حکومت کی تبدیلی کے معاملے پر پریس بریفنگ کا اہتمام کیا۔ ڈی جی صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بیرونی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے، مگر بیرونی مداخلت کے شواہد ضرور موجود ہیں، جبکہ گوگل سرچ انجن کے ریکارڈ کے مطابق پاکستانی اب تک سازش اور مداخلت میں فرق تلاش کرنے پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں آج ہی معلوم ہوا ہے کہ اسپیڈ سٹار شعیب اختر فاسٹ بالر نہیں بلکہ کوئک بالر تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے پاکستان سے کسی بھی سطح پر کوئی ہوائی اڈہ نہیں مانگا، ہاں اگر خان صاحب سے بس اڈہ مانگا ہو تو اس کا ہمیں علم نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی جماعتوں کو واضح پیغام دیا کہ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق خان صاحب نے اس پریس ٹاک کے بعد سازشی خط کو جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ نئے منتخب وزیر اعظم شہباز شریف کے ہنگامی دورے جاری، سوشل میڈیا پر تصاویر وائرل۔ ہمارے نیوٹرل تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ نئی حکومت میں سب سے بھاری ذمہ داری وزیر اعظم صاحب کے سرکاری کیمرہ مین پر ہی عائد ہوتی ہے، جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ جیو نیوز پر جس طرح شہباز شریف ملک کو تیزی سے آگے لے کے جا رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ عید تک ہم پیرس میں ہوں گے۔ نئی حکومت میں رانا ثناء اللہ کو وزارت داخلہ کا قلمدان دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، یعنی شہریار آفریدی صاحب کو کوئی بتا دے کہ آپ نے جان تو رب کو دینی ہے، مگر اینٹی نارکوٹکس کی ایف آئی آرز رانا صاحب ہی دیں گے۔ اس کے علاوہ شاہزین بگٹی کو انسداد منشیات کا وزیر بنا دیا گیا۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اس وزارت میں انسداد کا لفظ اضافی ہے۔ نئی حکومت میں 36 ارکان پر مشتمل وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ 36 ارکان میں سے 24 ارکان عبوری ضمانت پر ہیں، یعنی کابینہ کا اگلا اجلاس سینٹرل جیل میں متوقع ہے۔ پشاور جلسے میں پی ٹی آئی کا بڑا پاور شو۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ تصاویر دیکھ کر پوری قوم تب تک حیران رہی جب تک ناسا نے وضاحت جاری نہیں کی کہ یہ تصاویر پشاور جلسے کی نہیں بلکہ ناسا کی خلا میں لی گئی ہوئی تصاویر ہیں۔ جبکہ نون لیگ کے رہنما کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے چاہے خلائی تصویر بھی شیئر کر دیں، پھر بھی عوام میں یہ تاثر نہیں پیدا کر پائیں گے کہ خلائی مخلوق ان کے ساتھ ہے۔ اور اب ذکر میاں نواز شریف کی طبیعت کی بحالی کا۔ بدلتی سیاسی صورتحال سے میاں صاحب کی طبیعت پر بھی مثبت اثر پڑا ہے۔ گزشتہ شب میاں صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو فون کر کے یہ بتایا کہ ڈاکٹرز نے انہیں کلیئر کر دیا ہے، انہیں اصل میں پلیٹلیٹس کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو صرف گیس تھی۔ نون لیگ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ میاں صاحب کی صحت بحالی میں اداروں کا بہت مثبت کردار رہا ہے، کیونکہ وہ خاص طور پر لندن میں مسلسل صبح فوجی دلیہ کا ناشتہ، دوپہر کو کرنل باسمتی کی بریانی اور رات کو پاپا جونز سے پیزا منگواتے رہے ہیں۔ اور تو اور انہوں نے اپنی گاڑی کے ٹائرز بھی جنرل ٹائرز لگوا لیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جنرل باجوہ کی تصویر اپنے ڈرائنگ روم میں بھی لگا رکھی ہے۔ اور آخر میں پاکستانی قوم کے لیے خوشخبری، عدالت اب 24 گھنٹے کھلی رہے گی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کہنا ہے
کہ ان کی عدالتیں اب 24 گھنٹے کام کرتی رہیں گی۔ جہاں یہ امر قابل ستائش ہے، وہاں کاروباری حضرات کے لیے بہترین کاروباری موقع بھی ہے۔ جس ملک کا وزیر اعظم صرف 2 گھنٹے سوتا ہو اور عدالتیں 24 گھنٹے کام کرتی ہوں، وہاں دوسرے کاروباری حضرات کو اپنا کاروبار قریبی عدالت کے ساتھ کھول لینا چاہیے۔ ذرا سوچئے، آپ کو رات 12 بجے پان، چھالیا، کولڈ ڈرنک وغیرہ کی ضرورت ہو تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی خبروں کا اختتام۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت۔ اگر آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں تو شکریہ، اور اگر نہیں پسند آئیں تو چینل سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگلی خبریں پسند آئیں۔ شکریہ۔